الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ روزمرہ معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جن لوگوں کو شہرت کا شوق ہوتا ہے وہ اپنی بعض ناقص معلومات کی بنیاد پر اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ خوش فہمی یہاں تک پہنچتی ہے کہ قرآن کریم، احادیث شریفہ، امت اسلامیہ کا اجماع، 1400 سالہ عقیدہ ایک طرف ہو تو یہ بعض لوگ اپنی ناقص معلومات پہ اس حد تک خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت اور 1400 سالہ امت اسلامیہ کے عقیدے کے مقابل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی گزشتہ دنوں میں ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہمارے ایک میڈیا اسکالر میدان میں آئے اور انہوں نے بعض صوفیاء کے کلام کو پیش کر کے اس کا خود ساختہ مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس بنیاد پر کچھ نتائج نکالے۔ ان نتائج کا تذکرہ ہم آپ کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم ان کا بیان کردہ ایک نتیجہ اور اس کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ موصوف میڈیا اسکالر غلام قادیانی کا دفاع اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں، یعنی اگر نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے کہ در شہر شما نیز کنند، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ یہ آپ کے شہر میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے، یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند۔ یوں محترم سامعین، موصوف میڈیا اسکالر نے اس گفتگو میں جن جلیل القدر ہستیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے تذکرے کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا، آئیے میں ان میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کی اہمیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر موصوف میڈیا اسکالر کی اس بات کا تجزیہ آپ کی خدمت میں دلیل و برہان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 261 میں ہوئی ہے۔ پہلی 3 صدیوں میں سے تیسری صدی کی شخصیت ہیں، یعنی خیر القرون میں سے ہیں، جن کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ انہوں نے مشہور صوفی جناب ابو بکر شبلی کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 334 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ وہ عظیم شخصیت ہیں جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 505 ہجری میں ہوئی۔ اپنی صدی کے مجدد ہیں اور انہیں اپنے دور کا حجت الاسلام کہا جاتا تھا۔ انہوں نے جناب شہاب سہروردی کا ذکر کیا، جن کی وفات سن 632 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے جناب ابن عربی کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 638 میں دمشق میں ہوئی۔ جناب ابن عربی کے بارے میں یہ موصوف میڈیا اسکالر خود اپنی ایک گفتگو میں کہتے ہیں کہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں، شیخ اکبر ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ انہوں نے بر صغیر ایشیا کی اور عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ اپنی صدی کے ہی نہیں بلکہ اس 1000 سال کے مجدد شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 1176 ہجری میں ہوئی۔ اپنی صدی کے مجدد تھے اور ہمارے اس خطے کے 95% علماء حدیث کی سند کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس خطے میں وسیع پیمانے پر علم حدیث کو متعارف کرانے والی شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آج اس میڈیا اسکالر نے جن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کٹہرے
میں کھڑا کیا ہے۔ کیا ہم اس میڈیا اسکالر سے بڑے ادب کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں کہ جن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو تم نے غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور ان کی علمی خدمات کا تمہیں احساس نہیں؟ تم بتا سکتے ہو کہ علم حدیث کی حیثیت سے تمہاری سند کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہاری سند کیسے پہنچتی ہے؟ کیا تمہارے پاس حدیث کی ایسی کوئی ایک سند بھی ہے؟ اگر نہیں تو کس زبان سے تم نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا؟ انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جن کی وفات سن 1246 ہجری میں ہوئی، جو سکھوں کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے بالا کوٹ میں آ کر شہید ہو گئے۔ آج تم نے اس عظیم مجاہد کو اس غلام قادیانی کے ساتھ کھڑا کر دیا جس کی ساری زندگی اس استعمار کے جوتے چاٹتے ہوئے گزری۔ یہاں مجھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ امت اسلامیہ کے جن اکابر نے اپنی ساری زندگیاں دین کی خدمت کے لیے صرف کر دیں اور اپنا تن من دھن دین کے لیے قربان کر دیا، ان کے بالمقابل دور حاضر میں بعض لوگ جن کی ایک انگلی بھی دین اسلام کے لیے نہیں کٹی، وہ ان جلیل القدر ہستیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور وہ شخصیتیں مورد الزام نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی کم علمی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ کیا موصوف میڈیا اسکالر نے ان جلیل القدر ہستیوں کی طرف یہ جملہ استعمال کرنے سے پہلے کچھ سوچا تھا کہ ان کو ایک لاٹھی سے ہانکیں؟ یہ جملہ کتنا بے جا ہے، کتنا بے ادب ہے، کتنا غیر سنجیدہ ہے۔ اس سے امت اسلامیہ کے سامنے اس میڈیا اسکالر کی حیثیت اور حقیقت کھل کر واضح ہو گئی۔ ان کی ایسی گفتگو سے امت اسلامیہ اپنے ان جلیل القدر علماء سے بدگمان نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی، لیکن ایسے بے وزن، غیر علمی اور غیر حقیقت پسندانہ جملوں سے اس میڈیا اسکالر کا حقیقی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ عربی زبان کا ایک جملہ ہے این الثرا من الثریا، مٹی کا ذرہ ثریا ستارے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ان جلیل القدر ہستیوں کے مد مقابل ہم اس میڈیا اسکالر کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ اب میں انصاف کے نام پر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ امت اسلامیہ کی ان 8 جلیل القدر ہستیوں کو آپ ایک طرف رکھیں جن میں 3 حضرات کو اپنی اپنی صدی کا مجدد قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام ہستیوں کو موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی کج فہمی کی بنیاد پر غلام قادیانی کے ساتھ لا کر ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ کیا امت اسلامیہ کے یہ عظیم اکابر کا موقف غلام قادیانی والا تھا؟ نیز امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے انہوں نے جرم کا لفظ استعمال کیا اور جرم کی نسبت ان کی طرف کی۔ نیز امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں انہوں نے یہ بے ادبی کا لفظ استعمال کیا کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں۔ ان جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا بے ادبی والا جملہ استعمال کرنا یہ کسی شخص کی تربیت کی خبر دیتا ہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ موصوف میڈیا اسکالر نے امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی بے ادبی والی گفتگو کرنے سے پہلے اپنا قد ناپا تھا کہ ان کی اپنی علمی اور عملی حیثیت کیا ہے؟ سوال نمبر 2، موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی اس گفتگو میں یہ جملہ استعمال کیا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے کہ در شہر شما نیز کند، کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی جرم ہے تو یہ تمہارے شہر میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں اس جملے کی حقیقت واضح کرنے سے پہلے میں آج کے حالات کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ آج کے دور میں جس طرح فوٹو شاپ اور بعض دیگر پروگراموں کے ذریعے تصویروں کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے کہ ایک معتمد شخصیت اور ایک غیر معتمد شخصیت کو یوں اکٹھا کر دیا جاتا ہے کہ ان کا باہم کوئی ربط ہے، بعین ہی اسی طرح ہمارے اس میڈیا اسکالر نے ان جلیل القدر ہستیوں کو قادیانی کے ساتھ جو لا کر کھڑا کیا ہے اس کی موجودہ دور کی اس ایڈیٹنگ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ماہرین فن وہ اس ایڈیٹنگ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور اصل رخ کیا تھا اور دوسری تصویر کا اصل پس منظر کیا تھا۔ یوں ہی ہم علم اور دلیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ گزارش کرتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے بعض
بعض کشف و کرامات کو موصوف میڈیا اسکالر نے اس انداز میں پیش کیا کہ جیسے ان میں اور غلام قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مشہور محاورہ ہے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ آئیے میدان عمل میں۔ غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا، کیا امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ غلام قادیانی نے اپنے مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا؟ کیا ان جلیل القدر ہستیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ قیامت سے پہلے جن عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے ہم ہی وہ عیسیٰ ہیں، ہم ہی وہ مسیح موعود ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے کہا کہ جو ہمیں نبی نہیں مانتا، جو ہمیں مسیح موعود نہیں مانتا وہ جہنمی ہے؟ کیا غلام قادیانی کی طرح کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ہمارا مخالف ہے وہ خنزیر ہے؟ غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو میری تعلیمات کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے؟ کیا ان جلیل القدر ہستیوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے؟ کیا ان جلیل القدر ہستیوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا؟ غلام قادیانی کے یہ 6 دعوے ایک طرف رکھیں اور اس کے بالمقابل آپ لائیں حضرات صوفیاء کے وہ دعوے جو انہوں نے کیے ہوں، پھر آپ ایسا جملہ استعمال کریں کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں۔ محترم سامعین، یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ یہ جلیل القدر ہستیاں یہ علماء امت کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، اور غلام قادیانی کے ساتھ ہمارا اور علماء امت کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے۔ غلام قادیانی نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف جو دعوی نبوت اور جو دعوی مسیح موعود کیا ہے، اس بنا پر امت اسلامیہ کے علماء نے اسے کافر قرار دیا اور حدیث شریف کی روشنی میں اسے کذاب و دجال قرار دیا۔ اگر ان جلیل القدر ہستیوں میں سے کسی نے بالفرض ایسا کوئی دعویٰ کیا ہوتا تو امت اسلامیہ کے علماء ان کے بالمقابل ایسے ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے جس طرح وہ اب غلام قادیانی کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ سوال نمبر 3، موصوف میڈیا اسکالر نے اپنے اس جملے میں اس بات کا اعتراف کیا کہ غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا جملہ ہے، اگر نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے کہ در شہر شما نیز کند۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعوی نبوت کرنے والے کو کذاب و دجال قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، صحیح بخاری حدیث نمبر 3609 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 7342۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو شخص کذاب و دجال ہے، یہ میڈیا اسکالر اس کی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے اسے بیچارہ قرار دے رہے ہیں اور اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور اس کی تائید و ترجمانی کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہوئے گویا اس کی صف میں کھڑے ہیں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو شخص کذاب و دجال ہے موصوف اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے اس کی طرف کھڑے ہونا ہے یا اس شخص کی طرف کھڑا ہونا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب و دجال قرار دیا تھا، اور اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو اس کذاب و دجال کو بیچارہ کہہ کر اسے قابل رحم قرار دے رہا ہے اور اس کی مظلومیت کا رونا رو رہا ہے۔ یوں محترم سامعین، قیامت کے دن تمام بنی آدم کے سردار آمنہ کے لاڈلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آپ جام کوثر کے امیدوار ہیں اور ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں، یا اس غلام قادیانی سے آپ ان چیزوں کے طلبگار ہیں اور اس میڈیا اسکالر سے کسی جام کوثر اور شفاعت کے طلبگار ہیں؟ معاذ اللہ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کدھر کھڑے ہونا ہے۔ موصوف میڈیا اسکالر کے فالوورز، ان کے سامعین ان سے بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ بیچارے قادیانیت کی طرح دعوی نبوت ہمارے شہر میں بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ میدان میں آئیں اور جن جلیل القدر ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے آپ ان اکابر علماء امت کے دعوی ہائے نبوت کی نشاندہی کریں، ورنہ آپ کے یہ فالوورز یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان جلیل القدر ہستیوں پر آپ نے الزام لگایا ہے، آپ نے ان پر بہتان لگایا ہے جس کا کوئی ٹھوس حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ دنیا باشعور ہے، وہ اس طرح کی بے سر و با باتوں کو اور اس طرح کے الزامات کو ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نیز ان جلیل القدر ہستیوں کو غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کھڑا کرنے سے موصوف میڈیا اسکالر کی بابت یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کی بقیہ تحقیقات اور بقیہ ریسرچ اتنی غیر مستند اور کمزور ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سے
ثابت شدہ عقیدے اور ان جلیل القدر ہستیوں کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اپنی غیر مستند باتوں کو تحقیق و ریسرچ کا نام دے کر لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے والوں سے اللہ تعالی ہمیں سب کو بچائے رکھے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون